یہ ملک اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا۔ ہم نے 77 سال تک، ہمارے حکمرانوں نے 77 سال تک لا الہ الا اللہ کے ساتھ غداری کی ہے۔ ہمارا ملک اس وقت آئین کی پٹڑی سے اتر رہا ہے۔ کچھ طاقتیں اس ملک کو آئین و قانون کی پٹڑی سے اتار رہے ہیں۔ ہم نے ان قوتوں کو چیلنج کیا ہے۔ ہم نے ان کو بتایا ہے کہ جس پاکستان کو جو آئین میرے اکابر نے دیا تھا، تمہارا باپ بھی اس آئین کا بال بیکا نہیں کر سکے گا۔ میرے محترم دوستو، اس ملک میں الیکشن ہوتے ہیں۔ 2018 میں الیکشن ہوئے، ہم نے کہا دھاندلی ہوئی ہے، اور ہم نے ان نتائج کو تسلیم نہیں کیا تھا۔ ہم نے 2024 کے الیکشن پر کہا یہ دھاندلی کا الیکشن ہے، ہم اس کے نتائج کو قبول نہیں کرتے۔ جعلی اسمبلیوں سے اور جعلی حکومتوں سے ملک نہیں چلا کرتے۔ عوام کا اعتماد ہوگا، قوم کا اعتماد ہوگا تو آگے چل سکو گے۔ اور جمعیت علماء اسلام نے نہ پہلے ایسی حکومتوں کو چلنے دیا اور آج کی حکومت کو چلنے دے گی۔ ملک چلے گا، آئین چلے گا، قانون چلے گا، عوام چلیں گے، عوام کا اعتماد چلے گا۔ عوام کے اعتماد کے بغیر ہم اس ملک میں کوئی حکمرانی تسلیم کرنے کو تیار نہیں۔ یہ ملک اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا۔ ہم نے 77 سال تک، ہمارے حکمرانوں نے 77 سال تک لا الہ الا اللہ کے ساتھ غداری کی ہے، اللہ کے کلمے کا مذاق اڑایا ہے۔ اور اگر تم اس طریقے سے اللہ کے نظام کا راستہ روکو گے، اللہ کے نظام کا مذاق اڑاؤ گے، تو یاد رکھو میں آج اس عظیم الشان جلسہ عام کی وساطت سے آپ کو واضح پیغام دینا چاہتا ہوں کہ پھر اپنے سامنے مقابلے میں آپ ان جام بازوں کو دیکھیں گے، جمعیت کے جیالوں کو دیکھیں گے۔ ہم آپ کے مقابلے میں میدان میں کھڑے ہیں اور انشاءاللہ یہ جنگ جاری رہے گی۔ نہ امریکہ تمہیں بچا سکے گا، نہ یورپ تمہیں بچا سکے گا۔ اللہ کی طاقت ہمارے ساتھ ہوگی اور انشاءاللہ فتح و کامیابی ہمارے قدم چومے گی۔ میرے دوستو، دھاندلی کے الیکشن ہوں گے، دھاندلی کی حکومتیں ہوں گی، تو پھر کرپشن کا گلہ نہ کیا کریں۔ ایسے لوگ اقتدار کو پیسہ کمانے کا سنہرا موقع تصور کرتے ہیں، اور آج ہماری حکومتیں اس ماحول کو غنیمت سمجھتے ہوئے قوم کا پیسہ لوٹنے میں مصروف ہیں۔ یہ حکومتیں نہیں چلیں گی۔ میں اسٹیبلشمنٹ سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ عوام کے سامنے سر تسلیم خم کر لو، عوام کے فیصلوں کو تسلیم کرو۔ تمہارے کوئی فیصلے اپنے نہیں ہیں۔ تم نے فاٹا انضمام کا فیصلہ کیا اور فاٹا کو صوبہ خیبر پختونخوا میں ضم کیا۔ آپ نے کہا ہم نے کمال کر دیا۔ آپ نے کمال کیا کیا؟ ہم آپ کو چیختے رہے کہ جس طرح تم فاٹا کو ضم کر رہے ہو یہ غلط فیصلہ ہے، یہ قبائل کے سیاسی مستقبل کا یک طرفہ فیصلہ ہے، قبائل کا اس میں مرضی شامل نہیں۔
قبائل اس پہ ناراض ہیں۔ آج حکومت نے کمیٹی بنا دی ہے، کمیشن قائم کیا ہے، آؤ ذرا انضمام پہ دوبارہ غور کریں، جرگہ سسٹم کس طرح بحال ہو سکے گا۔ ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہو۔ تو 8 سال پہلے اگر ہماری بات مان لیتے، ہمارے آئین میں 1 یا 2 دفعات فاٹا سے متعلق تھے، تم نے 2 دفعات ختم کیے اور 200 دفعات ان کے اوپر مسلط کر دیے۔ نہ ایوان میں کوئی اس پر بحث ہوئی، اور جو میں نے موقف پیش کیا تھا اس کے کسی ایک فقرے کا بھی مجھے جواب نہیں دیا گیا۔ آج پچھتا رہے ہیں کہ ہم نے غلط فیصلہ کیا تھا۔ تم نے فاٹا کے عوام اور کروڑوں عوام کے مستقبل کا فیصلہ ان کی مرضی کے بغیر کیا تو پچھتانا تو پڑے گا۔ مان لو کہ تمہارے اندر سیاسی بصیرت نہیں ہے، مان لو کہ تم سیاسی لحاظ سے کورے ہو، تمہاری کھوپڑیوں میں بھوسا بھرا ہوا ہے، دماغ کی طاقت نہیں ہے کہ آپ اس ملک اور اس قوم کے مستقبل کا فیصلہ کر سکیں۔ جس طرح تم نے فاٹا کے عوام کا فیصلہ کیا، میں نے اسی وقت کہا تھا اور ایوان کے فلور پر کہا تھا کہ اگر اس طریقے سے تم نے فاٹا کا انضمام کیا تو پھر کشمیر انڈیا میں چلا جائے گا اور انڈیا بھی کشمیر کے بارے میں اسی طرح فیصلہ کرے گا۔ ہندوستان نے اپنے آئین کا آرٹیکل 370 ختم کیا، کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کی، جس طرح آپ نے یہاں فاٹا کی خصوصی اہمیت ختم کی۔ تو میرے محترم دوستو، غلط فیصلوں کے غلط نتائج ہوا کرتے ہیں، اور جب ہم ڈٹ گئے تو ہمیں راضی کرنے کے لیے یہاں تک کہہ دیا کہ اگر ہم نے فاٹا کا انضمام نہ کیا تو امریکہ ناراض ہو جائے گا۔ جو اس ملک کو امریکہ کی رضامندی کے ساتھ چلاتے ہیں، پھر جمہوریت کی بات کیوں کرتے ہو؟ پھر عوام کی بات کیوں کرتے ہو؟ پھر اسلام کی بات کیوں کرتے ہو؟ نہ تم اسلام کے نعرے میں سچے، نہ تم عوام کے نعرے میں سچے، نہ تم جمہوریت کے نعرے میں سچے، نہ تم آئین کے نعرے میں سچے، پھر آپ کو دھاندلی کے نتیجے میں ہم کس طرح اس ملک پر حکمرانی کا حق دے سکتے؟ پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان کی پارلیمنٹ میں ابھی ایک قانون سازی کی اور 18 سال سے کم عمر کے لڑکے اور لڑکی کو نکاح کو ناجائز قرار دیا، سزائیں مقرر کی۔ جنرل مشرف کے زمانے میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ووٹ سے اس وقت کی حکومت کی دو تہائی اکثریت بنی اور حقوق نسوان کے خوشنما عنوان کے ساتھ انہوں نے آئین میں ترمیم کی اور زنا بالرضا کے لیے سہولت۔ حالانکہ علماء جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، زنا رضا کے ساتھ ہو یا جبر کے ساتھ، دونوں یکساں جرم ہیں، لیکن اس ترمیم کے ساتھ تم نے زنا کا راستہ کھولنے کی کوشش کی، زنا بالرضا کے لیے سہولت مہیا کی، اور ایک شرعی نکاح جائز اور حلال تعلق، اس کے اوپر آپ نے قطعیں لگا دی، سزائیں لگا دی۔ یہ کیسا اسلامی جمہوریہ ہے؟ یہ تم کس طرح کے مسلمان حکمران ہو کہ تمہاری مملکت میں، تمہاری حکومت میں زنا کے لیے تو سہولتیں مہیا کی جائیں اور جائز اور شرعی نکاح کے لیے مشکلات پیدا کی جائیں؟